ہیں؟ یہ تو لوگ اب صحابیوں پہ دلیر ہو گئے ہیں نا، صحابہ پہ لوگ دلیر ہو گئے ہیں، منہ نہ متھا نہ جن پہاڑوں لتھا، نہ ماں دا پتا نہ پیو دا پتا، تو صحابہ پہ بھونک رہے ہیں، نہ ماں دا پتا، اور اس طرح کی حرکت وہی کرے گا جی یا ماں دا نہیں پتا تھا یا پیو دا نہیں پتا تھا۔ حلالی تو اس طرح کی جرت کر ہی نہیں سکتا حضرت کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پہ دلیر ہو جائے۔ حضرت چوڑے اجیا تیری اوقات کیا ہے؟ 2023 کے کیڑے گندے نطفہ نا تحقیق کہ تجھ میں اتنی جرت آئے کہ تو صحابہ پہ دلیر ہو جائے۔ ہاں بیٹا تمہیں ڈر لگتا ہے، اللہ ہم تو بزرگوں پہ ڈرتے ہیں حضرت جی، تو صحابہ پہ بھونکتا ہے جن کو یہ شرف میسر کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا حضرت، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، ہاں ایک ہی پڑھی حضرت، جن کو یہ شرف ملا کہ وہ بیٹھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی پاک مجلس میں، تو اپنا گند سام جا کے تو آیا صحابہ پہ بھونکنے والا، تو ان کے فیصلے کرے گا، تو ان کی غلطیاں بتائے گا۔ جا کے پہلے اپنی امی اور ابو کی غلطی پتہ کر، جس غلطی پہ تجھ جیسا الو کا پٹا پیدا ہوا، اس غلطی کا پتہ کر جا کے کہ جی میں لوگوں کو بتاؤں گا صحابہ کی غلطیاں۔ چوڑے جا کے پہلے اپنی امی اور ابو کی غلطی کا پتہ کر، جس غلطی پہ تجھ جیسی غلطی مارد وجود میں آئی۔ حضرت صاحب یہ غلطی ہوئی ہے، تیا غلطیاں ہو رہی ہیں نا، تو اپنا گند صاحب جو جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پہ دلیر نہ ہونا، میرے صحابہ پہ اپنی زبانوں کو بند رکھنا حضرت جی، تو کہتا جی میں صحابہ کی غلطیاں بتاؤں گا۔ چوڑے اجیا پتہ نہیں کب یہ غلطی جیلم میں ہوئی اور تجھ جیسی غلطی مارد وجود میں آ گئی۔ پتر ایوی نہ منہ چوک کے چل پڑو ہر ایرے گہرے کے پیچھے، ہیں جی؟ میں نے نہیں کبھی کسی کو دیکھا کہ مرض کسی کو دل کا ہے تو وہ جا ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس رہا ہے۔ بھائی ہمارے بزرگ جو فیصلے کر گئے بس اس پہ بات ختم ہے ساری کی ساری۔ آج کو نئی کتابیں لے کے بیٹھ جائے اور کہ جی میں نئے فیصلے کروں گا، ہمیں نہیں کسی کے نئے فیصلوں کی ضرورت۔ اللہ کا شکر ہے پیر میر علی شاہ صاحب فیصلے کر گئے ہوئے ہیں حضرت، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فیصلے کر دیے ہوئے ہیں حضرت، اللہ حضرت نے فیصلے کر دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں شان مولا مرتضیٰ بھی بتا دی ہے، انہوں نے شان امیر معاویہ بھی بتا دیا۔ یہ فہمی جان کے نوی لڑائیاں جو ہمارے موضوع ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں حضرت، جو ہمارے ایشو ہیں، ان پہ گفتگو اور بات کرو۔ اہمی جان کے گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو۔ صحابی رسول ہیں پتر، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو دفنانے کی نیت سے پوری زمین کھود دو گے، سانپ ہر جگہ ملے گا۔ وہ لکھا جی قبر کھودی، پھر سانپ، وہ اس کو رکھا، سانپ اس کے جسم پہ لپٹ گیا اور وہ مٹی ڈال دی۔ اب راوی کہتے ہیں میں پیچھے گیا پتہ کرنے وجہ کیا بنی یہ جو سانپ آیا قبر میں۔ کہتے وہ ہم گھر گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی، ایک باپردہ خاتون نے دروازہ کھولا، ہم نے اس کو بتایا کہ وہ اس طرح راستے میں انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہم نے اب اگلی بات بھی بتائی اور کہا تو دس کرتا کیا تھا؟ تو لکھا کہ وہ رو پڑی عورت اور وہ کہنے لگی یہ آٹے کا تاجر تھا اور میں نے اس کو کتنی بار منع کیا تھا، یہ آٹے میں بورے کی ملاوٹ کیا کرتا تھا، یہ آٹے میں بورے کی ملاوٹ۔ یہ پتر ہے کالا نیلا پیلا علم ہے، دیکھو میں کی کرن دیا تھا، میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، تو پھر جو کر رہا ہوں پھر وہ واپس بھی آنا ہے حضرت، کیونکہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں، رحم کرو میرا پتر۔ اور یہ صرف نہ آپ کے اور میرے اندر یہ شیطان نے یہ وہ ڈال دیا ہے حضرت، وہ ایک گند سا، شاید اس طرح کرنے سے زیادہ نہ وہ نہیں آنے، صرف تو نے غلط راستہ اختیار کر کے نا اپنا اچھا رزق بھی گندا کر لیا حضرت۔ کچھ نہیں بڑھتا میرے پتر، یہ میرے اور آپ کے دماغ کا خناس ہے کہ شاید اور یہ ڈرامے بازی کرنے سے زیادہ نہیں، اتنی آنے جتنے مالک نے مقرر کر رکھے ہیں، اتنے ہی آنے ہیں، زیادہ کچھ بھی نہیں آتا پتر، بس میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ 12واں پارہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کہتے ہیں جی رزق ہر دابہ کا میں نے لکھ دیا، مقرر ہے جی، مل کے رہنا ہے۔ وہ کوئی مولانا اس کی نا تفسیر کر رہے تھے تو کوئی تاجر بھی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا اللہ جو رزق مقرر رہتے جڑا میں نہیں دور یہ مال لے کے جاتا ہوں بیچنے کے لیے، وہ لکھا جی وہ لونگ کا تاجر تھا، مثالیں آتا نا لونگ دار چینی وغیرہ، اس کا تاجر تھا وہ۔
اس نے کہا پھر یہ کیا ہوا اگر رزق مقرر ہے تو ہیں، پھر یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں اگر رزق مقرر ہے تو. لکھا جی اس نے وہ سارا مسالہ بیچ کے نا اس نے بے نکے کی سوئیاں خرید لی ہیں. اس نے بے نکے کی اور اپنے گھر میں وہ سوئیاں رکھ کے نا کہتا ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھتا ہوں اگر اللہ راضی کہتا ہے وہ مجھے رزق کس طرح دیتا ہے. بھائی لونگ تو ضرورت ہے نا لوگوں کی، دار چینی تو ضرورت ہے لوگوں کی، جائفل جاوتری یہ تو ضرورت ہے لوگوں کی. بے نکے کی سوئی کون خریدے گا جس میں دھاگا ہی نہیں ڈال سکتا؟ وہ چوبل نے نہیں لے لینی ہے لوکاں نے حضرت جی، وہ تو کام ہی نہیں کر سکتی کوئی بھی حضرت جی. اس نے کہا اب دیکھتا ہوں جی مجھے رزق کس طرح ملتا ہے. وہ لکھا ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ایک بندہ آیا گاؤں میں، وہ آ کے کہتا ہے جی اتنے کوئی بندہ ہے وے جہدے کول بے نکے دیاں سوئیاں ہون. لوگوں نے کہا پہلے ایک پاگل سی دوجا آ گیا. انہوں نے کہا وہ فلاں گھر ہے جا. وہ چلا گیا، اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا جی بے نکے کی سوئیاں چاہیے. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا بھائی وہ تو کسی کے کام ہی نہیں آ سکتی، تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا تو کام شام کو چھوڑ، تو دس تو بیچیں گا کہ نہیں؟ اس نے کہا میں بیچوں گا. اس نے کہا بھی بیچ میرے آگے. اس نے وہ ساری سوئیاں خریدی، گدھے وہ ساتھ لے کے آیا تھا، بوریاں اس نے گدھے پہ رکھی. وہ حیران پریشان جو اللہ کو چیک کرنے چلا تھا، جو اللہ کو آزمانے چلا تھا کہ اللہ آپ کس طرح رزق دے گا حضرت جی. وہ سوئیاں لے کے نکل گیا. وہ لکھا جب اس کیفیت سے باہر آیا نا تو وہ بھاگا اس کے پیچھے. وہ لکھا باہر کو ندی تھی، وہ ندی پہ کھڑا ہو کے نا وہ گدھے سے ایک ایک بوری اٹھا کے نا سوئیاں ندی میں پھینک رہا تھا. وہ حیران ہوا. اس نے جا کے ہاتھ پکڑ دیا. اس نے کہا پہلی بات بے نکے کی سوئیاں کسی کے کام ہی نہیں آ سکتی، تو نے خرید لی، اب تو رکھ بھی نہیں رہا، پانی میں پھینک رہی ہے. اس نے کہا سن لو میں انسان نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں جو تیرے رزق پہ مقرر کیا گیا. تو اللہ کو آزمانے چلا تھا کہ اللہ مجھے رزق کیسے دے گا. یہ تو بے نکے کی سوئیاں ہیں، اگر تو گوبر بھی خریدتا تو میں نے آ کے وہ بھی تجھ سے خرید لینا تھا. کہ تھوڑا پتر اینو تے تھوڑا اینو سمجھان دی لوڑ ہے کہ نہیں میں غلط رستے تے نہیں چلنا. جو رزق میرے اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، میں نے سیدھے راستے پہ رہنا ہے. میں اپنی دکان تے 1 نمبر صابن بیچنا، باویں مارجن تھوڑے اللہ بڑھائے گا تھوڑے. اور بیٹا یاد رکھنا گندا بڑھتا بھی نہیں کبھی بھی، بڑھتا ہمیشہ حلال ہی ہے. یہ طاقت اللہ نے حلال میں رکھی ہے بڑھنے کی، پھلنے کی، پھولنے کی. حرام نہیں بڑھتا، نہیں بڑھتا، نہیں بڑھتا.